السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے رحمان۔ اس رحمان کا کتنا بڑا فائدہ ہے، اس رحمان کے نام کے اندر کتنا زبردست اثر ہے، اس رحمان کے نام سے اللہ تعالیٰ کتنا جلد اپنے بندوں کو سنتے ہیں، اپنے بندوں کی دستگیری کرتے ہیں، ایک واقعہ سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ایک مرتبہ مکہ سے طائف کے لیے نکلے، طائف سفر کے لیے نکلے۔ ان کے ساتھ ایک منافق تھا، بظاہر تو وہ مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا، اس لیے حضرت زید بن حارثہ اس کو اپنے ساتھ لے لیے کہ ہم دونوں ساتھ سفر کو چلیں گے، طائف کو جانا ہے۔ کچھ دور چلے، کچھ دور جانے کے بعد آدھے راستے پر کچھ کھنڈرات ملے، وہاں پر آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر رک گئے کہ تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد سفر کو جاری کریں گے، آگے کریں گے۔ یہ سوچ کر اندر کھنڈرات میں گئے، کہیں سایہ دیکھ کر کے زید بن حارثہ سو گئے، ان کو نیند آ گئی۔ لیکن وہ منافق سویا نہیں، کیونکہ اس کے دل میں نفاق تھا، وہ دشمنی لیے ہوئے تھا، وہ کچھ اور ارادے سے آیا تھا ساتھ میں۔ جب وہ سو گئے تو وہ آیا اور ان کے ہاتھ پاؤں کو کسی چیز سے باندھ دیا اور قتل کرنے کے ارادے سے تلوار کھینچ لی۔ جب یہ دیکھا زید بن حارثہ کہ جب وہ قتل کرنے لگے تو ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے پوچھا کہ اے ظالم، تم ایسا کیوں کرتے ہو، کیوں مجھے مارنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا، میں تمہیں اس لیے مارنا چاہتا ہوں کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہو، ان کی پسندیدہ انسان ہو، اور میں تمہارے نبی کو نہیں پسند کرتا، میں ان کے لیے بغض رکھتا ہوں، میں ان سے دشمنی رکھتا ہوں۔ تو میں تمہیں اس لیے مارنا چاہتا ہوں کیونکہ تمہارے نبی تم کو بہت پسند کرتے ہیں، تمہیں محبوب رکھتے ہیں، جب تمہیں مار دوں گا تو ان کو تکلیف ہوگی، میں تمہارے نبی کو تکلیف پہنچانے کے لیے تمہیں مارنا چاہتا ہوں، میں تمہارے نبی کو رنج پہنچانے کے لیے، دکھ دینے کے لیے میں تمہارا قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے اسی پاک نام رحمان، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آتا ہے رحمان، اسی پاک نام سے اللہ کو یاد کیا، اللہ کو مدد کے لیے پکارا۔ ان کے زبان سے یہ کلمات نکلے، یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی۔ جیسے ہی یہ کلمات نکلنے تھے ان کے منہ سے، باہر سے ایک خوفناک، ایک گرجدار آواز آئی۔ وہ گرجدار آواز منافق کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی، اے ظالم، اے کافر، اے دشمن خدا، اپنے کام سے، اپنے ظلم سے باز آ جا، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہی آواز سن کر گھبرا گیا منافق، باہر گیا، جا کر دیکھتا ہے اسے کوئی نظر نہیں آیا، لیکن آواز آئی بڑی خطرناک۔ پھر وہ واپس قتل کے ارادے سے آتا ہے کہ چلے اس کے جلدی فوراً قتل کر دیتے ہیں۔ پھر وہ قتل جیسے ہی کرنے والا تھا کہ باہر پہلے سے اور زیادہ خطرناک آواز میں آواز آتی، جیسے کوئی چلا کر ڈانٹ کر کہہ رہا ہو، اے ظالم، اپنے کام سے، اپنے ظلم سے باز آ جا، ورنہ تیری خیریت نہیں۔ پھر وہ باہر بھاگا جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر وہ تیزی سے آتا ہے کہ چلتے ہیں، جلدی سے اس کا قتل کر دیتے ہیں تاکہ کام تمام کرتے ہیں اور یہاں سے بھاگتے ہیں۔ پھر جب تیسری مرتبہ قتل کا ارادہ کرتا ہے، پھر پہلے سے اور زیادہ بھیانک انداز میں آواز آتی ہے کہ اپنے کام سے، اپنے ظلم سے باز آ جا، ورنہ تمہاری خیریت نہیں۔ باہر جا کر دیکھتا ہے ایک گھڑ سوار، ایک مجاہد کی شکل میں ایک آدمی نظر آتا ہے جس کے ہاتھ میں تلوار اور نیزے تھے۔ وہ فوراً ڈرتا ہے اور اس منافق کا کام تمام کر دیتا ہے، اس کا سر قلم کر دیتا ہے، اسے دو ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پھر وہ اندر آ کر کے گھڑ سوار حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ پاؤں کو کھولتے ہیں اور پوچھتے ہیں، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ کیا تم مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، وہ جو گھڑ سوار، کہ میں جبرائیل امین ہوں۔ جس وقت تم نے اللہ کو اس کے پاک نام، اس کے صفاتی نام رحمان سے پکارا مدد کے لیے، اس وقت میں 7ویں آسمان پر تھا۔ اللہ نے فوراً مجھے حکم دیا کہ اے جبرائیل، جاؤ میرے فلاں بندے کے پاس، وہ مجھے اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے، فوراً جاؤ اس کی مدد کرو اور اس کو ظالم سے چھٹکارا دلاؤ۔ میں پہلی مرتبہ میں دوسرے آسمان پر آیا، پھر تیسرے، پھر فوراً تمہارے پاس پہنچ گیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو میرے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم ایسے موقع میں پھنس جائیں، ایسے مصیبت میں پھنس جائیں، تو اس وقت
اللہ کو دل سے یاد کریں، اللہ کے پاک صفاتی نام سے، جیسے کہ رحمان ہو، یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی، اس نام سے ہم یاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور ہماری مدد فرمائیں گے، کوئی نہ کوئی صورت ہماری مدد کے لیے بھیجیں گے، اور ظالم سے یا کسی دشمن سے یا کسی حاسد کے چنگل سے ہمیں بھی چھٹکارا ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ پاک کے پاک صفاتی نام سے فائدہ اٹھانے اور اس کے ذریعے اللہ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔